سوال کرنے سے بچنا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ بہت زیادہ محتاج اور بدحال ہو گئے تو مجھے میرے گھر والوں نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کچھ مانگ لوں۔ چنانچہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہاں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلی بات جو سنی وہ یہ تھی کہ آپ فرما رہے تھے جو اللہ تعالیٰ سے غنا طلب کرے گا، غنا یہ ہے کہ دل میں دنیا کی طلب و حرص نہ رہے، اسے اللہ تعالیٰ غنا عطا فرما دیں گے۔ اور جو عفت طلب کرے گا، عفت یہ ہے کہ آدمی اللہ کی تمام منع کی ہوئی چیزوں سے اور مانگنے سے رکے اور پاک دامن ہو، اللہ تعالیٰ اسے عفت عطا فرمائیں گے۔ اور جو ہم سے کوئی چیز مانگے گا اور وہ چیز ہمارے پاس موجود ہوئی تو ہم اسے اپنے لیے بچا کر نہیں رکھیں گے بلکہ ہم اسے وہ چیز دے دیں گے۔ یہ سن کر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہ مانگا اور ویسے ہی واپس آ گیا۔ ہم نے فقر و فاقہ اور تکلیفوں کے ساتھ دین کی محنت کی، جس کے نتیجے میں بعد میں دنیا ہم پر ٹوٹ پڑی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں نے صبح کو بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا تھا تو میری بیوی یا مادی نے مجھ سے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور ان سے کچھ مانگ لو۔ فلاں آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر مانگا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا تو آپ بیان فرما رہے تھے۔ آپ نے اپنے بیان میں یہ بھی فرمایا جو اللہ سے عفت و پاک دامنی طلب کرے گا اللہ تعالیٰ اسے عفت و پاک دامنی عطا فرمائیں گے، اور جو اللہ سے غنا طلب کرے گا اللہ تعالیٰ اسے غنی بنا دیں گے، اور جو ہم سے مانگے گا ہم یا تو اسے دے دیں گے یا اس کے ساتھ غمخواری کریں گے، اور جو ہم سے غنا برتتا ہے اور ہم سے مانگتا نہیں وہ ہمیں مانگنے والے سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ سن کر میں واپس آ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہ مانگا۔ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کیا اور مانگا نہیں اور فاقہ پر صبر کیا اور پھر بھی دین کی محنت پوری طرح کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے قربانیوں کے ساتھ دین کی محنت کرنے پر جو برکت و رحمت کا وعدہ فرما رکھا ہے وہ پورا فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیتے رہے، یہاں تک کہ اب میرے علم کے مطابق انصار میں کوئی گھرانہ ہم سے زیادہ مالدار نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کچھ وعدہ فرما رکھا تھا۔ جب بنو قریظہ یہودیوں کا علاقہ فتح ہو گیا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ آپ اپنا وعدہ پورا فرمائیں اور مجھے عطا فرمائیں۔ میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جو اللہ تعالیٰ سے غنا کو طلب کرے گا اللہ تعالیٰ اسے غنی بنا دیں گے، اور جو قناعت اختیار کرے گا اللہ اسے قناعت عطا فرمائیں گے۔ قناعت یہ ہے کہ انسان کو تھوڑی بہت جتنی دنیا ملے اسی پر راضی ہو جائے۔ جب میں نے یہ سنا تو میں نے اپنے دل میں کہا ایسی بات ہے تو پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے کچھ نہیں مانگے گا میں اس کے لیے جنت کا ضامن بنتا ہوں۔ میں نے عرض کیا میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا کرتے تھے۔ ابن ماجہ کی روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے فرمایا لوگوں سے کچھ نہ مانگا کرو۔ چنانچہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سواری پر سوار ہوتے اور ان کے ہاتھ سے ان کا کوڑا گر جاتا تو کسی سے نہ کہتے کہ یہ مجھے پکڑا دو بلکہ خود سواری سے نیچے اتر کر اٹھاتے۔ اور اعمال اسلام پر بیعت ہونے کے باب میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں گزرا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کو اس بات پر بیعت کیا کہ وہ کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ میں بھرے مجمع میں دیکھا کہ وہ سواری پر سوار ہوتے تھے، ان کا کوڑا گر جاتا اور بعض دفعہ وہ کوڑا کسی کے کندھے پر گر جاتا اور وہ آدمی کوڑا ان کو پکڑانا چاہتا تو اس سے کوڑا نہ لیتے بلکہ خود سواری سے نیچے اتر کر اس کوڑے کو اٹھاتے۔ حضرت ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بعض دفعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے اونٹ کی نکیل چھوٹ کر زمین پر گر جاتی تو وہ اونٹ کی اگلی ٹانگ پر مار کر اسے بٹھاتے اور نکیل کو خود اٹھاتے۔ لوگ ان سے کہتے آپ ہمیں اونٹنی کے اوپر سے فرما دیتے ہم آپ کو نکیل پکڑا دیتے، تو فرماتے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ میں لوگوں سے کچھ بھی نہ مانگوں۔ دنیا کی وسعت اور کثرت سے ڈرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال کے بعد شہدائے احد پر اس طرح نماز جنازہ پڑھی گویا کہ آپ زندہ اور مردہ لوگوں کو رخصت فرما رہے ہیں، یعنی آپ کو اندازہ تھا کہ دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، اس لیے زندہ لوگوں کو خاص باتوں کی وصیت اور تاکید فرما رہے تھے اور مردہ لوگوں کے لیے بڑے اہتمام سے دعائے استغفار فرما رہے تھے کہ پھر اس کا موقع تو رہے گا نہیں۔ پھر آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، میں تم لوگوں سے پہلے آگے جا رہا ہوں اور میں تمہارے حق میں گواہ بنوں گا، اور تم سے وعدہ ہے کہ حوض کوثر پر تم سے ملاقات ہوگی، اور میں اپنی اس جگہ سے اس وقت حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان کے تمام پردے ہٹا دیے ہیں۔ مجھے تمہارے بارے میں اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرنے لگو، بلکہ اس بات کا ڈر ہے کہ تم لوگ دنیا کے حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا میرے لیے آخری موقع تھا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لے گئے اور احد والوں کے لیے نماز جنازہ پڑھی، پھر پچھلی حدیث والا مضمون بیان فرمایا۔ اس حدیث میں یہ مضمون بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اس وقت اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیصر و کسریٰ کے خزانے صحابہ کو ملے اور کئی ملک فتح ہوئے، اور اللہ کی قسم مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، بلکہ اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا حاصل کرنے کے شوق میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے۔ حضرت عمرو بن عوف انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بحرین جزیہ لانے کے لیے بھیجا، چنانچہ وہ بحرین سے بہت سا مال 1,80,000 یا 2 لاکھ درہم لے کر آئے۔ حضرات انصار نے جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے واپس آنے کی خبر سنی تو انہوں نے فجر کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ان کی طرف متوجہ ہوئے تو یہ سب حضرات آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، میرا خیال یہ ہے کہ تم نے سن لیا ہے کہ ابو عبیدہ بحرین سے کچھ لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ اپنی اس بات کو چھپایا نہیں۔ آپ نے فرمایا، تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اور خوشی حاصل ہونے کی امید رکھو، یعنی ابو عبیدہ جو مال لائے ہیں اس میں سے تمہیں ضرور کچھ ملے گا۔ اللہ کی قسم مجھے تم پر فقر کا ڈر نہیں ہے، بلکہ اس بات کا ڈر ہے کہ تم پر دنیا اس طرح پھیلا دی جائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر پھیلا دی گئی تھی، اور تم بھی اس کے حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگو گے جیسے پہلوں نے کی تھی، پھر یہ دنیا تمہیں اس طرح ہلاک کر دے گی جیسے اس نے ان کو ہلاک کیا تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک دیہاتی کھڑا ہوا جس کی طبیعت میں اجڑ پن تھا، اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، ہمیں تو قحط نے مار ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم پر قحط کا اتنا ڈر نہیں ہے جتنا اس بات کا ہے کہ تم پر دنیا خوب پھیلا دی جائے گی، کاش میری امت سونا نہ پہنتی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر بیٹھے، ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے، پھر آپ نے فرمایا، مجھے جن باتوں کا تم پر ڈر ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دنیا کی زیب و زینت اور سرسبزی و شادابی کھول دیں گے، کیونکہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم پر فقر و فاقہ اور بدحالی کی آزمائش سے زیادہ ڈر خوشحالی اور فراوانی کی آزمائش کا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو فقر و فاقہ اور بدحالی کے ذریعے آزما چکے ہیں، اس میں تم نے صبر سے کام لیا اور کامیاب ہوئے، اور دنیا میٹھی اور سرسبز ہے، پتہ نہیں اس آزمائش میں کامیاب ہوتے ہو یا نہیں۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ میں کھڑے ہو کر فرمایا، تم فقر و فاقہ سے ڈرتے ہو یا تمہیں دنیا کا فکر و غم لگا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ فارس اور روم پر تمہیں فتح دیں گے اور تم پر دنیا کی بہت زیادہ فراوانی ہوگی، اور اس دنیا کی وجہ سے ہی تم لوگ صحیح راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔